السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی عقل مند شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی، لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا۔ بادشاہ اب واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، تو اب باہر موسم کی خرابی کی وجہ سے پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا پر بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اچھا آرام دہ بستر بنا کے دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا۔ صبح بادشاہ اپنے محل تو واپس آ گیا، مگر اسے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کی چچا زاد کو اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال پھر بیٹی ہوئی۔ تب دبے لفظوں میں بادشاہ کے چچا نے کہا کہ حکومت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اس لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، پر بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچیاں چھوٹی تھیں، پر بادشاہ نے پھر بھی شادی نہ کی۔ جب چچا زاد نے اپنے دال نا گلتی دیکھی تو ایک دن چپکے سے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں اقتدار خود سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جلد ہی شہزادیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل حکمران کی رعایا کو ایک ظالم اور مغرور حکمران مل گئی۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اس دوران ایک دن بوڑھی نوکرانی بہت سخت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں کو پاس بلا کے بتایا کہ وہ در حقیقت شہزادیاں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی ہو گئیں۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اس کا وزیر زادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تیتر شکار کیے اور وزیر زادے کو دیے کہ ان کو اچھے سے صاف کر کے بھون کے لاؤ۔ خود شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر زادے نے تیتر صاف کر کے ساتھ لائے مشکیزے سے دھوئے اور تھوڑا دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھونپڑی پہ پڑی، جہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی وزیر زادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر زادہ بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی۔
वो उठकर उसके पास पूछने आया और लड़की से अपना तारुफ करवा के पूछने लगा। इतने में उन्हें जलने की बू आई। वज़ीरज़ादा भागकर वापस आया, पर तब तक तीतर जल चुका था। वज़ीरज़ादा बहुत परेशान हुआ तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुमको भून देती हूँ। फिर उस लड़की ने उसे तीतर भून के दे दिए। शहज़ादा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि वज़ीरज़ादे ने इतनी देर क्यों कर दी। पहले तो बड़ी जल्दी भून लिया करता था। वज़ीरज़ादा जब भुने हुए तीतर लेकर वापस आया और शहज़ादे ने खाए तो शहज़ादा हैरान होकर वज़ीरज़ादे से पूछने लगा कि आज तुमने इतने मज़ेदार तीतर कैसे भून लिए? आज से पहले तो तेरे हाथ में ये लज्जत नहीं थी। तब वज़ीरज़ादे ने उसे बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे एक झोंपड़ी है, उसमें एक हसीन लड़की रहती है। उसी ने भून के दिए, क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया और मेरे भुने हुए तीतर तो जल गए। उधर छोटी शहज़ादी वापस झोंपड़ी में आई। वो जंगल की दूसरी तरफ नदी पे कपड़े धोने गई हुई थी, तो बड़ी बहन ने उसे वज़ीरज़ादे के आने का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो मुझे देखता रहा और उसके लाए हुए तीतर जल गए। तब छोटी ने बड़ी बहन से कहा कि देखना, वो अब शहज़ादे को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी हसीन हो कि शहज़ादा तुमको पसंद कर लेगा। तुम शहज़ादे के साथ चली जाना और शादी कर लेना, मेरा ना बताना। बड़ी शहज़ादी ने सारी बात सुनकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी ना मानी। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये कहते हुए वो बाहर गई और जब वापस आई तो उसके पास बहुत से छोटे छोटे सफ़ेद फूल थे। वो उसने बहन को देते हुए कहा कि जब शहज़ादा तुमको लेके जाए तो तुम सारे रास्ते ये फूल एक एक करके गिराती जाना, इस तरह मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाकर छोटी झोंपड़ी से निकलकर एक दरख्त की ओट में हो गई। इतने में शहज़ादा वज़ीरज़ादे के साथ आ गया। जैसे ही उसकी नज़र बड़ी शहज़ादी पे पड़ी, वो उस पर फ़िदा हो गया। शहज़ादे ने पूछा कि वो इस जंगल में तन्हा क्या कर रही है, तो शहज़ादी ने छोटी शहज़ादी की समझाई हुई बातें बताने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। माँ मर गई, बाप लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचकर गुजर बसर करते थे। कुछ दिन पहले ही बाप भी दुनिया से चल बसा। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, इसलिए अकेली रहती हूँ। शहज़ादे ने जब ये सुना तो उसने फ़ौरन शादी की पेशकश की और उसे साथ चलने को कहा, तो शहज़ादी चलने को तैयार हो गई। शहज़ादी ने एक गठरी ली जिसमें सफ़ेद फूल थे। शहज़ादे ने शहज़ादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और चल दिया। बड़ी शहज़ादी एक एक करके फूल गिराती रही। इधर छोटी शहज़ादी दरख्त की ओर से निकलकर सफ़ेद फूलों के पीछे चलने लगी। शहज़ादा शहज़ादी समेत महल में पहुंचा और सीधा बादशाह और मलका के पास आया और उनको शहज़ादी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहज़ादी से दूसरी शादी करना चाहता है। शहज़ादे की पहली बीवी उसकी खाला की बेटी थी और उसकी खाला भी बेवा होने के बाद महल में ही रहती थी। जब उन माँ बेटी को पता चला तो उनको गुस्सा तो बहुत आया, पर शहज़ादे की बीवी जानती थी कि शहज़ादा जिस काम की ठान ले वो करके ही रहता है, इसलिए उसने बज़ाहिर बेहद खुशी का इजहार किया और कहा कि कितना अच्छा लगेगा, शहज़ादे की फिर से शादी होगी और हम सोखने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। जब ये खुशी से इजाज़त दे रही थी तो बाकी किसी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। यूं धूमधाम से शादी हो गई। छोटी शहज़ादी फूल चुनते चुनते 2 दिन बाद शहर में दाखिल हुई तो शहर में जश्न का सा सामा था। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है। तो बूढ़ी ने बताया कि हमारे शहज़ादे को जंगल से एक बहुत प्यारी लड़की मिली है और शहज़ादा उससे शादी करने लगा है, इसलिए सारा शहर तैयारी कर रहा है। लड़की ने बूढ़ी से पूछा, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं और रहने की जगह नहीं है। तो बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ, आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहाँ ही जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कि कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर गई थी। उसने छोटी शहज़ादी से कहा कि तुम मेरी बेटी बनके मेरे पास रह लो। बूढ़ी औरत जवानी में महल में नौकरानी थी, अब बुढ़ापे की वजह से काम छोड़ा हुआ था। शहज़ादी ने कहा कि ठीक है, पर अम्मा
میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی، جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو لے کے جب محل میں پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ بوڑھی اماں نے تسلیم بجا لاتے ہوئے بتایا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، اس کو محل میں کام پہ رکھ لیں۔ پہلی بیگم نے کچھ دیر چھوٹی شہزادی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اس لیے اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، یوں محل میں سب کنیزیں ملکہ کی تابعدار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں خرید سکتی۔ تم اگر یہاں میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، تو میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، دوسرا اس کی باتوں سے بھی اسے سازش کی بو آنے لگی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، ہاں جی ملکہ صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ابھی ملکہ نہیں، اس کی بہو ہوں، ابھی شہزادہ بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ ملکہ بھی بن جاؤ گی۔ جس پر پہلی بیوی کہنے لگی کہ تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم آج سے اس محل میں میرے کہنے کے مطابق چلنا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی، جی جی بالکل، آپ مجھے زبردست پائیں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی اسے لیے بڑی شہزادی کے کمرے میں آئیں اور اسے کہنے لگی کہ یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم کو جو بھی کام ہو اسے کروا لیا کرنا۔ اس پر جب شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھ آؤں۔ اس کے جاتے ہی دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اسے اصل میں کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادے کی شادی ہو گئی، سب بہت خوش تھے، سوائے شہزادے کی پہلی بیوی کے۔ چھوٹی شہزادی سارا دن اس کے پاس رہتی اور وہ دونوں مل کے سوچتی رہتی کہ کیسے دوسری بیوی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تھوڑے دن بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر بڑی بیوی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ اب تک شہزادے کو اولاد نہیں دے سکی تھیں۔ ملکہ، بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے، اس لیے شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے بڑی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلو۔ اب چھوٹی شہزادی اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادے کی بڑی بیوی اسے کتنا جلتی ہے۔ وہ اگر بتا بھی دیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ بڑی بیوی سب کے سامنے بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ چھوٹی بیوی کا چھوٹی بہن کی بات سن کر بڑی بولی، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ ساتھ چلو، پر تم نہیں مانی اور کہا کہ اپنا اور میرا رشتہ سب سے چھپا کے رکھنا۔ تم اگر ابھی کہو تو میں شہزادے کو بتا دیتی ہوں کہ تم میری بہن ہو۔ پر عقل مند شہزادی جانتی تھی کہ اب بتانے کا مطلب تھا کہ شہزادیاں جھوٹی ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنا رشتہ چھپایا۔ شاید یہ دونوں بہنیں کسی سازش کے لیے محل میں آئی ہیں۔ اس لیے چھوٹی نے سختی سے بڑی بہن کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادے کی پہلی بیوی نے دائی اور چھوٹی شہزادی کو بہت سے پیسے دیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کے مار دینا اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ یہ کام میں بہت آسانی سے کروں گی۔ چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بڑی شہزادے کی بے ہوشی میں دائی نے بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دو، اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے گھر آئی اور بوڑھی اماں سے کہا کہ اماں، یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ لیا۔ شہزادی جب واپس محل میں آئی تو وہاں عجیب صورتحال تھی۔ دائی نے سب کو بتایا کہ شہزادی نے انسان کی بجائے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ سب بہت افسردہ اور حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔
چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بہن سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلے، محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، پر وہ نہ مانی، کہنے لگی کہ وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھی سے پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اس دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئی، اس لیے ساری مملکت کی ذمہ داری شہزادے، جو کہ اب بادشاہ تھا، اور اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی تھی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئیں۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پہ کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی کہ ایسے نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو ولی عہد کی بھی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی کہ اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی، ارے نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ، جو کہ اس کی بہن تھی، سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو، پر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی عقل پہ ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کے گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ محل میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا، بس اب اس کو قید کیا جائے، ورنہ اگلے سال نہ جانے یہ کیا پیدا کر دے۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر زادے کو، جو کہ اب باپ کی جگہ وزیر بن چکا تھا، حکم دیا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرہ بنوائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کے چوک میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھوکا کریں گے۔ یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تاعمر ڈال دیا جائے۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا، جہاں پر آتے جاتے لوگ اس پر تھوکتے تھے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد آتی تھی، پر ساتھ ہی بلی اور کتے کے بچے یاد آتے تو وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی شہزادی، بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کنارے پانی پلانے لے گئے۔ وہ ابھی پانی پلا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ میں گا رہے تھے، کاٹھ کا گھوڑا لوہے کی لگام، چھو پانی پی لے اے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا کہ پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے؟ اس پر بڑے لڑکے نے بولا کہ کیا کبھی ایک انسان عورت بھی بلی یا کتے کے بچوں کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور وزیر دونوں چونک گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں اور یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے
میں اس کی بہن ہوں، مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پہلے ہی سب کیسے پتا تھا؟ اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا، جو کہ ایک لکڑہارے تھے، ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ وہیں ان کو ہماری ماں پسند آ گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازش ہوئی، بلکہ ہمارا باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا تھا، اور سازشیوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ہم بہنوں کو ہمارے باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لیے اس جنگل میں آئی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے بہن کو منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصہ بعد میں سامنے آ جاتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلدی بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکہ نے اتفاق سے مجھ سے ہی سارا کام کروانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازشیں کرنے لگی ہے، وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ تب پھر چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے اور بڑی ملکہ کی سزا تک سارا قصہ رو رو کر سنایا، اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، آپ کے ولی عہد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ اور وزیر بھی شہزادی کی کہانی سنتے ہوئے رونے لگے۔ جب شہزادی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا، اس کا سر قلم کر دے گا، مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا کہ وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے۔ پہلے تو آپ اسے باعزت رہا کریں اور اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتی ہے۔ بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے اور وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا، اور وزیر، جو کافی دیر سے عقل مند شہزادی کو چپکے چپکے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، کو مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا لے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پہ سوار کرا کے محل کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائیں اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ ملکہ کو باعزت رہا کروا کر بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے قصہ سن رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کے اس کی ہچکیاں بن گئیں، اور وہ بچوں اور بہن کو گلے لگاتے روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اس کو اختیار ہے وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرا، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ، جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس نے یہ سنا تو وہ بھی روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔